اس طرح کمینگی پر ہم نہیں اترتے، یہ شیعہ کا وتیرہ ہے، یہ تمہارا وتیرہ ہے۔ اہل بیت کا نام شیعہ کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافضی ہمدرد جو خود کو اہل سنت کہلوانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیعہ بھی مجھے اہل سنت کہتے ہیں کہ تم اہل سنت ہو۔ بتاؤ کہ مجھے خود شیعہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ سنی ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ شیعوں سے ملیں، شیعہ علماء سے ملیں، لوگوں سے گفتگو کریں تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے۔ بھائی شیعہ تو پہلے سے ہی اپنے تکیہ باز لوگوں کو اہل سنت کہتے رہے ہیں۔ یہ بات سابقہ کتب میں بھری پڑی ہے کہ شیعہ حضرات تکیہ کر کے اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے تھے، اور تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ تو یہ بات تو نہیں ہے کہ تم اہل سنت ہو، یہ بات تو کنفرم ہے 100% کہ تم شیعہ رافضی ہو۔ اب بات رہ گئی، کہتا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق پر مان لیا تو لازمی طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باطل پر ہو جائیں گے، یعنی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، نہ حق پر ثابت ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ سیدہ حق پر ہے تو آپ تو آلریڈی ہے تو بغیر غلطی کے پر آ جائیں گے، تو پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھائی یہ بات کسی نے نہیں کہی، کیونکہ یہاں پر بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت میں اپنا حق مانگا، جس طرح کے عام مسلمانوں کا دستور تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر دو باتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات کہ جو لکھنے والے راوی ہیں، احادیث کی کتب میں جو یہ واقعہ درج ہے، آپ کہیں کہ یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، پھر تو بات رہی ہی نہ سرے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، اسی طرح ہوا تھا، اور سب لوگ مانتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی تھی۔ جب حدیث آ گئی تو حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سرے سے ہے ہی نہیں، وہ تو نبی کا فرمان ہے، وہ تو صرف راوی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کی ہے، اور دوسری طرف بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود ہی نہیں ہے، وہ تو ایک راوی کے طور پر بات بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے ثابت کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ اسلام ہی سارا جھوٹا ہے، یہ بات تو کسی صورت برداشت ہی نہیں کی جا سکتی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث اپنی طرف سے بنائی تھی۔ ہم اس شخص کے بارے میں مسلمان ہونے کا گمان ہی نہیں کر سکتے جو اس طرح سوچتا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے عمومی مسائل سے یہی سمجھا کہ ہر شخص کی وراثت ہوتی ہے، اور انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا۔ ان کے پاس حدیث یہ موجود نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو یہ لوگ بھی باطل پر نہیں تھے،
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نحق پر نہیں تھے، باطل پر نہیں تھے۔ یہ تو ایک علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بات کی، اور اگر آپ کہیں کہ اہل بیت کے پاس علم نہیں تھا تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں، اہل بیت کے پاس، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، خاص طور پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا، اور امہات المؤمنین کے پاس بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو جب ان کو علم ہو گیا تو پھر انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اور ہم یہ بات قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ یہ اسلام ہے کہ اہل بیت کے کسی فرد کے پاس سارے کا سارا علم تھا ہر بات کا۔ تو یہ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، ان کے بعد ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ سب سے بڑھ کر علم جن کے پاس تھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پاس بھی ہر چیز کا، ہر بات کا سارا علم نہیں تھا۔ رافضی ہمدرد کہتا ہے کہ اہل سنت میں جو حساسیت ہے وہ صحابہ کے بارے میں ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو حساسیت ہے وہ صحابہ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ اہل بیت کے حوالے سے نہیں۔ اگر ہمارے تو یہ تمہارا جھوٹ ہے جو کہ تم یہ جھوٹ پھیلانا چاہتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ اہل سنت کا ہر فرد اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ آپ چاہے اہل بیت میں سے اور چاہے صحابہ میں سے کسی شخص کو نبوت کے درجے پر لے آئیں تو ہم نہیں مانیں گے، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے وہ صحابہ ہوں۔ اور آپ اہل بیت میں سے کسی شخص کو یا صحابہ میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے درجے پر لے آئیں، اسے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ دینے والا بنائیں، تو ہم نہ صحابہ کو ایسا مانیں گے نہ اہل بیت کو ایسا مانیں گے۔ لیکن ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ ہماری صحابہ سے بھی ہے، اہل بیت سے بھی ہے۔ اور نہ ہمیں یہ برداشت ہے کہ کوئی شخص صحابہ کے خلاف بات کرے۔ اس معاملے میں ہم حساس ہیں، اور اسی ہی طرح ہم اس بات میں بھی حساس ہیں کہ کوئی اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف بات کرے، شیعہ کی طرح نہیں کہ گنے چنے چند افراد اہل بیت میں سے لے لیے اور باقی اہل بیت کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اس طرح کمینگی پر ہم نہیں اترتے، یہ شیعہ کا وتیرہ ہے، یہ تمہارا وتیرہ ہے۔ ہم اہل بیت کے ہر فرد کی عزت کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں گنے چنے افراد۔ یہ شیعہ کا وتیرہ ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کے سارے افراد سے، چاہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ امہات المؤمنین ہوں، چاہے اہل بیت کا کوئی فرد ہو، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے خلاف نازیبا گفتگو نہ کرتے ہیں، نہ ان کے خلاف بات برداشت کرتے ہیں نازیبا۔ ہماری ان سے محبت ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ رافضی کہتا ہے شیعت نے اہل بیت کا نام زندہ کیا ہوا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے روتے پیٹتے ہیں۔ تو سمجھتا ہوں اللہ نے تشیع کو کھڑا کیا، ایسے شیعہ پیدا کیے امام علی کے اور اہل بیت کے جو آج ہم تک اہل بیت کے حقوق پہنچا رہے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں اور اپنے سینے کو پیٹتے ہیں۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جناب اہل بیت کے حقوق تو بیان کر رہے ہیں۔ بھئی شیعہ نے اہل بیت کا نام زندہ نہیں کیا ہوا، یہ تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پر لے کر بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کو نبوت کے درجے پر کبھی لے آتے ہیں اور کبھی الوہیت کے درجے پر لے آتے ہیں، اور اہل بیت کے چند افراد کو، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا اور کئی بار کہا کہ اہل بیت یہ گنے چنے 12-13 افراد نہیں ہیں، اور وہ بھی یہ لڑی کے ساتھ۔ غلط، یہ اہل بیت صرف یہ نہیں ہے۔ اہل بیت میں جتنے افراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے شامل کیے تھے، کہا تھا وہ سارے اہل بیت ہیں۔ امہات المؤمنین اہل بیت ہیں،
اگر امہات المؤمنین اہل بیت نہیں ہے تو پھر کون اہل بیت ہو سکتا ہے؟ بنیادی لوگوں کو باہر نکال دیا، ان کے خلاف تو یہ بدبخت نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے ماننے والے صحیح معنی میں اگر کوئی ہیں تو وہ ہم ہیں، نہ کہ یہ بدبخت شیعہ حضرات جو ہر وقت اہل بیت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کے خلاف تبرہ کرتے ہیں۔ صرف 2-4 افراد کو چھوڑ کر تم نے اہل بیت کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا اور باقی اہل بیت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اہل بیت کا نام شیعہ کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو انہوں نے بنایا ہے ان کو بھی یہ صحیح طریقے سے نہیں مانتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے راستہ ایک گھڑا اور اہل بیت کے چند افراد کے نام اس کو منسوب کر دیا۔ اچھا بھی تم نے منسوب کر دیا تو جن کی طرف منسوب کیا ہے ان کا نام لو، تم اپنے ائمہ کا نام لو۔ اہل بیت کا نام لینے کے تم کسی طرح بھی حقدار نہیں ہو۔ یہ تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ تم اہل بیت کا نام لو، کیونکہ تم دشمن اہل بیت ہو۔ تم اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہو، تم چند لوگوں کو مانتے ہو اور پھر اہل بیت کا نام لیتے ہو۔ تم اپنے جس طرح تم نے بنایا ہوا ہے اپنا مذہب اثنا عشری، اس کا نام لو۔ اہل بیت کا نام لینے کے تم حقدار نہیں ہو، کیونکہ تم دشمن اہل بیت ہو۔ اہل بیت کے خلاف تم تبرہ کرتے ہو۔ یہ 12-13 افراد صرف جو ہیں یہ اہل بیت صرف نہیں ہیں، باقی لوگ بھی اہل بیت ہیں۔ تو یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کے چند افراد کو کبھی نبوت کے درجے پر لے آتے ہیں اور کبھی الوہیت کے درجے پر لے آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا ذکر انہوں نے بلند نہیں کیا، یہ اہل بیت کا نام لے کر ایک اپنا بنایا ہوا مذہب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔